اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبر سے نکل کر نہ کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح جس کو شیطان نے چھو کر مخبوط الحواس کر دیا ہو، اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ معاملہ بیع بھی مثل سود کے ہے، حالانکہ خدا نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ پس جس شخص کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ باز رہا تو جو کچھ پہلے گزر چکا وہ اس کے لیے معاف ہے اور اس کا معاملہ خدا کے حوالے ہے، اور جو پھر ایسا ہی کریں گے وہی دوزخی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی منکر گنہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور نماز پڑھی اور زکوٰۃ دی، ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اے ایمان لانے والو، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرو، اور سود کسی پر باقی رہ گیا ہے تو اسے چھوڑ دو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہاری اصل پونجی تم کو ملنی چاہیے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو فراغت کے زمانے تک مہلت دو، اور اگر تم اصل قرض معاف کر دو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کے حضور میں حاضر کیے جاؤ گے، پھر ہر نفس کو جو کچھ اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ اے ایمان لانے والو، جب تم کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لازم ہے کہ کاتب تمہارے مابین انصاف سے لکھے، اور کاتب لکھنے سے انکار نہ کرے بلکہ جس طرح اللہ نے اسے سکھایا ہے اسی طرح سے لکھ دے، اور جو قرض لینے والا ہو وہ لکھواتا جائے، اور اسے لازم ہے کہ خدا سے ڈرے اور قرض دینے والے کچھ کم نہ کر دے۔ پھر اگر وہ قرض لینے والا نادان یا کمزور ہو یا عبارت خود نہ بتلا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ بتلائے، اور گواہوں میں سے جو تمہیں پسند ہوں 2 مردوں کو گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، تاکہ ان عورتوں میں سے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے، اور گواہ جس وقت بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ اور تم کسی چھوٹے بڑے معاملہ کے لکھنے میں سستی نہ کرو، خدا کے نزدیک یہ زیادہ انصاف کی بات ہے اور شہادت کا زیادہ ثبوت ہے، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم کو شک نہ پڑے، سوائے اس کے کہ جو نقد سودا ہو جیسا تم باہمی لین دین کیا کرتے ہو، پس اگر تم اس کو نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اور جس وقت تم خرید و فروخت کرو تو گواہ کر لو، اور کاتب کو اور گواہ کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ تم کو احکام تعلیم کرتا ہے، اور اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کاتب نہ پاؤ تو جو چیز تمہارے پاس ہے اسے رہن کر دو۔ پھر اگر تم میں سے کوئی کسی دوسرے کو امین سمجھ لے تو جس کو امین سمجھا گیا ہے اسے لازم ہے کہ دینے والے کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے ڈرے جو اس کا پروردگار ہے، اور شہادت کو نہ چھپاؤ، اور جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل یقیناً گنہگار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے آگاہ ہے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے خواہ تم اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر شے پر پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ رسول ان پر ایمان لائے ہیں جو ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور مومنین بھی سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کی تصدیق میں کوئی فرق نہیں کرتے۔ اور ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار ہم تیری مغفرت کے خواستگار ہیں اور تیری ہی طرف بازگشت ہے۔ اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اب جو کچھ اس نے اچھا کیا اس کا نفع اس کے لیے ہے، اور جو کچھ اس نے برا کیا اس کا نقصان اس کے لیے ہے۔ اے ہمارے پروردگار اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے
تو اس کا مواخذہ نہ کر اور ہم پر ویسا بار نہ ڈال جیسا ان پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے، اے ہمارے پروردگار، اور ہم سے اتنا بوجھ نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہم سے درگزر کر اور ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم کر، تو ہمارا آقا ہے، بس ہم کو کافر لوگوں کے مقابلے میں مدد دے۔